یعنی اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو اس زمانے کے حساب سے جو شادی دی تھی آپ نے مہر میں، آج کی کرنٹ ویلیو کیا ہے؟ 1.25 لاکھ۔ اس لیے مہر کی رقم بہت زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے جو آپ دے نہ سکیں، اور اتنی کم بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہنسی مذاق بن کے رہ جائے۔ مہر انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے۔ اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو نبی اکرم کے دور میں ایسا بھی ہوا، ایک عورت آتی ہے نبی اکرم کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کرتی ہے، اللہ کے پیارے نبی اس میں دلچسپی کا اظہار نہیں کرتے کہ مجھے شادی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتی ہے کسی اور سے میری شادی کرا دیجیے۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ آپ نے پوچھا ہے تمہارے پاس کچھ مہر دے دیں؟ اچھا آج الٹی بات ہے، آج لڑکے والے لڑکی والوں سے پوچھتے ہیں تمہارے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ نبی کے دور میں لڑکے سے پوچھا جاتا تھا تمہارے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس صرف میرا اظہار ہے، میری لنگی ہے اور کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ تلاش کرو، اگر لوہے کی انگوٹھی میرے نہیں دے کے صحابی نے تلاش کیا، تلاش کر کے آئے، کہا اللہ کے نبی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ حل معک شیء من القرآن، کچھ قرآن یاد ہے کیا؟ کہا کہ اللہ نے مجھے بڑا سمجھ دیا۔ قرآن کے حافظوں کو ہلکا سمجھنے والوں، قرآن کے علماء کو ہلکا سمجھنے والوں، سائنس کے ٹیچر کی ٹیوشن فیس 5,000، میتھ کے ٹیچر کی ٹیوشن پڑھانے والے ٹیچر کی فیس 3,000، اور قرآن پڑھانے والے مولوی کے 500 روپیہ کے انسان ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کچھ کم تو قرآن کی قیمت تو نہیں طے ہو سکتی، قرآن کی کوئی ویلیو تو نہیں طے ہو سکتی۔ اب تیری نظر میں سائنس کے ٹیچر کا مقام اونچا ہوگا، میں سائنس کے ٹیچروں کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے سماج میں ان کا بہت بڑا یوگدان ہے، میتھ کے ٹیچروں کا بہت بڑا یوگدان ہے، لیکن اللہ کی قسم قرآن پڑھنے والے کا جو مقام ہے اور قرآن پڑھانے والے کا جو مقام ہے وہ دنیا کے کسی اور ٹیچر کا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سب سے بہترین